بحیرہ احمر کی خاموش لہریں کب سے چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی تھیں کہ ان کی گہرائی میں مدفون غزہ کے بچوں کی سسکیاں، ان کی ماؤں کی آہیں اور ملبے تلے کچلے جسموں سے اٹھتی بے آواز صدائیں سمندر کی سطح پر لہروں کی صورت چمک رہی تھیں، لیکن دنیا نے کان بند کیے رکھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے بحری جہاز، ساز و سامان سے لدے کارگو، دولت کی چمک میں اندھے بحری قافلے اس خون کی ندیا کے بیچ سے گزر کر ایک نسل کشی کی آگ کو ایندھن فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ یمن کی گود میں چھپے، جنگ سے تپے مگر ایمان سے بھرے مجاہدوں نے چیخ کر دنیا کو خبردار کیا کہ اب بس، اب یہ پانی ہمارے دامن میں ہے، اب غزہ کی فریاد کو ہم نے اپنی تلوار بنا لیا ہے، اب جس نے بھی ظلم کا بوجھ اٹھا کر ہمارے پانیوں کی دہلیز پر قدم رکھا اس کا مقدر نیست و نابود ہے۔ یمنی حوثیوں نے یہ کوئی سیاسی بیانیہ نہیں دیا، یہ ایک روحانی، انقلابی اور مزاحمتی اعلان تھا، ایک قسم کا خون سے لکھا ہوا پیمان۔ اور پھر یہی ہوا کہ ایٹرنٹی سی نامی کارگو شپ جو اسرائیل کی بندرگاہ کی جانب رواں دوا تھا، حوثیوں کے وعدے کی زد میں آیا۔ پیر کے روز وہ کشتی جو ظاہری طور پر تجارت کا علم اٹھائے ہوئے تھی، یمن کی غیرت کا نشانہ بنی۔ راکٹ پروپیلڈ گرنیڈز کے وار سے وہ کشتی شدید نقصان کا شکار ہوئی، اس کے انجن کی دھڑکن بند ہوئی اور اس کا سمت نما بہک گیا۔ ظلم کا بوجھ لیے وہ سمندر میں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ منگل کو حملہ جاری رہا۔ بدھ کی رات تک یورپی مشن کے مطابق 10 افراد کو زندہ نکالا گیا، جبکہ کم از کم 4 اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فلپائنی عملے کے 21 ارکان میں سے کئی ابھی تک لاپتہ ہیں، جن میں بعض کو حوثیوں نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ امریکی سفارت خانے نے اسے اغوا کہا، لیکن یہ دراصل ایک پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سے سنائی دیتا ہے کہ اب غزہ تنہا نہیں۔ یمن کے پہاڑوں سے لے کر اس کے ساحلوں تک ہر ذرہ مظلوم فلسطینیوں کے خون کا محافظ ہے۔ وہ یمن جسے دنیا نے خود دہکتی آگ میں دھکیلا، وہ آج مظلوموں کے حق میں کھڑا ہے، ایک چٹان بن کر۔ اور ان جہازوں کے لیے جو دولت، اسلحے اور سازشوں کے بوجھ تلے غزہ کی قبریں اور گہری کرنے آتے ہیں، یمن کا سمندر اب قبر بن چکا ہے۔ یہ محض ایک جہاز کا ڈوبنا نہیں، یہ اس عالمی ضمیر کا غرق ہونا ہے جو نہتے فلسطینی بچوں کی چیخیں سننے سے قاصر رہا۔ یہ اس سن ہوئے میڈیا کو جواب ہے جو ظالم کو مہذب اور مظلوم کو شدت پسند بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ اس عالمی نظام کو للکار ہے جو طاقت اور تجارت کے پیمانوں پر انسانیت کی بولی لگاتا ہے کہ اب وقت بدل چکا، اب بحیرہ احمر خون مظلوم کا کفن بن چکا ہے، اور جو کوئی بھی اس کفن کو چیرنے کی کوشش کرے گا، یہ سمندر اسے نکل جائے گا۔ یمن نے آج اپنے خون، اپنی مزاحمت، اپنے ایمان سے تاریخ کا رخ موڑا ہے، اور دنیا کو اب یہ ماننا ہوگا کہ جب تک غزہ روئے گا، یمن کا سمندر دہکتا رہے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ سن رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یمن کے حوثی مزاحمتی گروہ نے ایک ہفتے کے دوران دوسرے تجارتی بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ تازہ ترین واقعے میں میجک سیز نامی لائبیریا کے پرچم تلے چلنے والا اور یونانی آپریٹرز کا حامل کارگو نشانہ بنا۔ یہ حملہ اتوار کو ہوا جب حوثیوں نے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اس بحری جہاز کو نشانہ بنایا، جسے وہ ایک ایسی کمپنی کی ملکیت قرار دیتے ہیں جو فلسطینی علاقوں کی محصور بندرگاہوں پر داخلے کی حوثی تنبیہ کی خلاف ورزی کر چکی تھی۔ منگل کو جاری ہونے والی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح حوثی جنگجو جہاز پر سوار ہو کر اندر دھماکے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاز مکمل طور پہ غرق ہو جاتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے جہاز کے 22 تمام عملہ جو تھا وہ ایک گزرنے والے تجارتی جہاز سے بحفاظت بچا لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وسیع تر مہم کا حصہ ہے جو نومبر 2023 سے جاری ہے، جس دوران حوثیوں نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تقریباً 70 تجارتی جہازوں کو میزائلز، ڈرونز اور چھوٹی کشتیاں استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا۔ حوثیوں کا موقف یہ ہے کہ جب تک غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری رہیں گے اور فلسطینی عوام کی نسل کشی روکی نہیں جائے گی، تب تک وہ ان تمام جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جو اسرائیل سے کسی بھی شکل میں وابستہ ہوں گے یا اس کے زیر قبضہ بندرگاہوں کی جانب سفر کریں گے۔ حوثی مزاحمتی گروہ اب تک 4 بحری جہازوں کو غرق کر چکا ہے، 1 کو قبضے میں لے چکا ہے اور کم از کم 7 غیر ملکی عملے کے افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ ان کارروائیوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں انجام دی گئیں، خصوصاً غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے پس منظر میں۔
حوثیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ صرف ان بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کا تعلق اسرائیل، امریکہ یا برطانیہ سے، وہی ممالک جو یمن میں ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر چکے ہیں۔ لیکن زمینی حقیقت بین الاقوامی میڈیا کسی جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ بعض دعوے مبالغہ آمیز یا غلط ثابت ہوئے ہیں اور ان حملوں میں غیر وابستہ ان ممالک کے تجارتی جہاز بھی متاثر ہوئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے میجک سیز اور ایٹرنیٹی سی پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں آزادی جہاز رانی، علاقائی اقتصادی استحکام اور بحری سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ قرار دیا، جو ایران کی پشت پناہی میں ان کے نزدیک سرگرم حوثیوں کی جانب سے لاحق ہے۔ اور واشنگٹن اس ضمن کے اندر یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ عالمی تجارتی جہاز رانیوں کو حوثیوں کے دہشت گرد حملوں سے بچانے کے لیے جو بھی اقدام درکار ہوگا وہ کرتا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف جمعرات کے روز اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یمن سے داغے گئے ایک میزائل کو اس کے فضائی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا، لیکن مزید اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب مئی میں حوثیوں اور امریکہ کے درمیان ایک عبوری جنگ بندی طے پائی جو 7 ہفتوں کے اوپر محیط تھی، جس میں امریکی فضائی حملے بند ہو چکے تھے۔ لیکن حوثیوں نے یہ واضح کیا تھا کہ اس معاہدے میں اسرائیل پر حملوں کا خاتمہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسرائیل پر مزاحمتی حملے غزہ کے نہتے شہریوں کی حمایت کا واحد مؤثر ذریعہ ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے یمن پر کئی مرتبہ جوابی بمباری کی گئی، لیکن خطے میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے اب مزید خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، جہاں حوثی جہاز رانی کے خلاف کارروائیاں محض عسکری حکمت عملی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کا سمندری محاذ بن چکی ہیں جس کے شعلے غزہ کے ملبے سے اٹھے اور اب بحیرہ احمر کی وسعتوں تک پھیل چکے ہیں۔ بین الاقوامی میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل کی اگر گفتگو سنیں تو بحیرہ احمر میں وہ کہتے ہیں کہ حملوں کی نئی لہر پہ ہمیں بہت زیادہ گہری تشویش ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور آزادی جہاز رانی کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ کے سکون کے بعد ان افسوسناک حملوں کا دوبارہ شروع ہونا ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے جس کے بدترین نتائج بے گناہ جہاز رانوں اور مقامی آبادی کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ نہ صرف انسانی جانیں خطرے میں ہیں بلکہ ان حملوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آلودگی سے خطے کا ماحولیاتی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ ڈومنگز نے سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری فوری طور پہ عملی اقدام کرے تاکہ اس سمندری بحران بحیرہ احمر، افریقہ اور جزیرہ نما عرب کے درمیان واقع ایک تصویراتی سمندری گزرگاہ ہے جو نہ صرف ایشیا، یورپ اور افریقہ کو آپس میں ملانے کا ایک اہم بحری راستہ ہے بلکہ عالمی تجارت کی شارک بھی تصور کی جاتی ہے۔ اب اس ضمن میں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے، ایک طرف تو انہیں انسانیت کے قتل کے حوالے سے بھی بے شمار تحفظات ہیں، انہیں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن جب بات غزہ کے معصوم شہریوں پر ہونے والے بے رحمانہ حملوں کی جا رہی تھی، جب ان کے اوپر بمباری کا عذاب مسلط کیا جاتا تھا، ملبے تلے دبے ہوئے چیخیں ان کے حلقوم میں دبا دی جاتی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ورتائے حیرت کے علاوہ خشک آنسو دکھائی دیتے تھے، تب دنیا کی توجہ اس طرف نہیں تھی، لیکن اب ہوگی، کیونکہ خاص طور پہ سویز کینال سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ سمندر جو ہے یہ دنیا کے بڑے سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے جہاں سے لاکھوں ٹن تیل اور تجارتی سامان گزرتا ہے۔ اسی بحیرہ احمر کے جنوبی کنارے کے اوپر یمن واقع ہے جہاں حوثی تحریک کا عسکری اور سیاسی کنٹرول ملک کے مغربی ساحلی علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، خاص طور پہ الحدیدہ میں، المخاراوا میں اور دیگر بندرگاہی شہر ان کے زیر اثر ہیں۔ ان ساحلی شہروں پر حوثیوں کی گرفت انہیں نہ صرف زمینی محاذ پہ برتری دیتی ہے بلکہ بحری نقل و حرکت پہ اثر انداز ہونے کی طاقت بھی عطا کرتی ہے، جس کے ذریعے وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ جغرافیائی حیثیت حوثیوں کو ایک طرح کا اسٹریٹجک لیوریج فراہم کرتی ہے جہاں سے وہ بین الاقوامی جہاز رانی کو نشانہ بنا کر پوری دنیا کی تجارتی روانی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ حوثیوں کی اس جغرافیائی برتری نے انہیں خطے میں محض باغی تحریک نہیں بلکہ ایک ایسا علاقائی کھلاڑی بنا دیا ہے جو ایک ایسے سمندری راستے کو کنٹرول کر رہے ہیں جس کی سلامتی عالمی معیشت سے براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب بھی حوثی بحیرہ احمر میں کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے اثرات محض یمن یا اسرائیل تک محدود نہیں رہتے بلکہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کی بندرگاہوں تک پہنچتے ہیں، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں سے لے کر جہاز رانی کی انشورنس تک ہر سطح پر بے یقینی پھیلتی ہے، اور یہی حوثیوں کی سب سے بڑی سفارتی برتری بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اس پورے ماحول میں اگر حوثی جو ہیں وہ مکمل طور پہ بحیرہ احمر سے اسرائیل کی جانب جانے والے ہر قسم کے تجارتی یا تیل بردار جہازوں کو روک دیں اور یہ سلسلہ بالفرض 15 دن یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہے تو اسرائیل کو ایک ہمہ جہت اور گہرے معاشی، عسکری اور سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سب سے پہلا اور براہ راست اثر اسرائیلی بندرگاہ ایلات کے اوپر پڑے گا، جو بحیرہ احمر کے ذریعے ایشیائی منڈیوں سے منسلک ہے۔ یہ راستہ اسرائیل کے لیے خاص طور پہ اہم ہے کیونکہ خلیج عدن، بحیرہ احمر اور نہر سویز کے ذریعے ایشیا، مشرقی افریقہ اور خلیج کی ریاستوں سے درآمدات کا بڑا حصہ اسی راستے سے آتا ہے۔ جب یہ راستہ بند ہوگا تو اسرائیل کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام بحری سامان یورپ کے گرد گھما کر طویل بحری راستے سے بحیرہ روم کی بندرگاہ حیفا کے ذریعے منگوانا پڑے گا، جو کہ وقت، ایندھن اور لاجسٹکس کے اخراجات میں 2 سے 3 گنا اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اسرائیل کی معیشت بڑی حد تک ہائی ٹیک برآمدات، فارماسوٹیکل اور دفاعی سازوسامان اور زرعی مصنوعات پر مبنی ہے، تو خام مال کی آمد میں تعطل پیدا ہونے سے پیداواری زنجیروں میں رکاوٹ آئے گی، جس سے اسرائیل کی برآمدی صنعت کو شدید جھٹکا لگے گا۔ خاص طور پہ الیکٹرانکس، کیمیکلز اور دفاعی آلات کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، جس کا اثر آٹومیٹکلی عالمی منڈیوں پر پڑے گا۔ اسرائیل کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ درآمد شدہ پیٹرول اور LNG پہ انحصار رکھنے والا اسرائیل جو ہے وہ اندرونی توانائی بحران کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ متبادل توانائی کا نظام فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ مہنگی اور طویل سپلائی لائنز کے سبب ملک میں مہنگائی بڑھے گی، پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے اندرونی عوامی بے چینی اور سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیل کی بحری افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیز اس صورتحال کو قابو پانے کی توجہ جو ہے وہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن پہ بالخصوص مرکوز کر رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر محاذ خصوصاً لبنان اور غزہ کے اطراف سے توجہ ہٹے گی۔ مزاحمتی گروہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسرائیل کو امریکہ یا دیگر مغربی اتحادیوں سے بحری سیکیورٹی کے لیے اضافی امداد طلب کرنا پڑے گی، جس سے عالمی سطح پر اس کی کمزوری کا تاثر مزید گہرا ہوگا، اور حوثیوں کا یہ حربہ نہ صرف اسرائیل کو معاشی اور عسکری طور پہ گھیرے میں لے آئے گا، بلکہ یہ عالمی سطح پر ایران اور اس کے اتحادیوں کی اسٹریٹجک کامیابی تصور ہوگی، جس سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن وقتی طور پر ہی صحیح مگر واضح طور پہ بدلتا دکھائی دے گا۔ لیکن اسی بیچ میں خاموشی سے سانس لیتا اور اپنی تیاری کرتا ہوا ایران کس حد تک مضبوط ہوتا ہے، اور ایران کے بارے میں اسرائیلی خدشات کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے اس کی فوجوں کی نقل و حمل میں کس حد تک تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔